ہر شہر سے، ہر خاندان سے، ہر ملک سے، ہر ایریے سے چن چن کر کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے، اپنا خاندان چھوڑ کر کے، اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ کہاں؟ جہاں پر دین کی خدمت کی جا رہی ہو۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی جائیداد کو سب کچھ چھوڑ کر کے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اپنی جائیداد بھی چھوڑ دی تھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور غربا کی تعریف آپ نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اناس صالحون قلیل، نیک لوگ ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے، بہت سے برے لوگوں میں۔ وہ غربا کون ہیں؟ یعنی جو آخری ایام میں دین کی باتوں پر عمل کریں گے، جن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ طوبہ ہے ان کے لیے جنت ہے، کیا ہی خوب ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بڑی آرام کی زندگی ہے جنت میں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ بڑے تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے۔ نیک لوگ تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے، جو لوگ ان کی بات مانیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اور جو ان کی باتوں کو نہ مانیں گے وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے، جو ان کی باتوں کو قبول کریں گے وہ بڑے تھوڑے ہوں گے، اور حالانکہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہوں گے، تو زیادہ تر تو لوگ ان کی باتوں کو نہ مانیں گے، ان کی باتوں کو قبول نہ کریں گے، یہ لوگ برے ہوں گے، اور بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو غربا کی یہ تعریف جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ تقریباً ہر میدان میں اور خصوصاً اس صدی اور ان دنوں میں بڑے اچھی طریقے سے فٹ آتی ہے کہ نیک لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ حالانکہ معاشرے میں اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں، معاشرے اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کچھ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے ہم لوٹتے ہیں پھر اپنی بات کی طرف، کیا کہ اسلام پھیلا ہے اجنبیت کی حالت میں اور دوبارہ پھر پلٹ جائے گا جس حالت میں پھیلا تھا۔ یہ اجنبیت آخر تھی کیا؟ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ نظر ڈالیں۔ جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا یہ اجنبیت ہوگی، سیاست میں بھی اسلام اجنبی ہوگا، سیاسی طور پر ان کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اقتصادی طور پر، معیشت کے طور پر مال میں بھی اجنبی ہوگا، یعنی ان کے پاس مال کی کمی ہوگی، افراد کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا، دین کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا۔ تو ذرا دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں پھیلا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کتنے دنوں تک رہی ہے؟ نبوت کی زندگی 40 سال میں تو آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبی بنایا گیا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی آدمی تو ایک صحیح بتاؤ کتنا؟ 13 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی حالت میں مکہ مکرمہ کتنے سال رہے ہیں؟ 13 سال رہے ہیں۔ یہ معمولی موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ نبی پر ایمان لانے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جانے، موٹی سی چیز ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی، کتنی عمر تھی آپ کو نبی بنایا گیا، کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں زندہ رہے،
کتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں رہے, کتنے دن مدینہ منورہ میں رہے, یہ چیزیں تو ضروری ہیں جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت سیرت سے متعلق آپ کو ہر جگہ کتاب بھی مل جائے گی, کیسٹ بھی مل جائے گی. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملا. اس ماحول میں, اس زمانے میں کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کیسے معلوم ہو, اس لیے کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا, کم سے کم سن تو سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا. کیسٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کو بھری ملیں گی, ہے کہ نہیں؟ بلکہ رمضان میں ارکان اسلام سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے درس رکھا تو اس میں بھی بتایا تھا کہ ایک انسان کے اوپر واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. آپ پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ کون تھے, کیا ہیں, کیسے تھے, یہ بھی داخل ہے. اور اس سے متعلق تقریباً 10 منٹ یا 5 منٹ ہم نے اس کیسٹ کے اندر رکھا کہ مجمل طور پر, اجمالی طور پر, مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو کتنی معلومات رکھنی چاہیے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے دن, مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں؟ 13 سال تک. آپ کی نبوت کی زندگی 13 سال کی گزری ہے, اور آپ کو نبی جب بنایا گیا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدائش سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سال رہے؟ 53 سال. ہجرت سے, پیدائش سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سالوں تک رہے؟ 53 سالوں تک. البتہ نبوت جب آپ کی زندگی دعوت کی گزری ہے وہ کتنی رہی ہے؟ وہ 13 سال رہی ہے. ان 13 سالوں کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ تصور کریں آپ لوگ. ان 13 سالوں میں ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہتر انداز دعوت کا کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اتنی محنت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اتنے اچھے انداز میں لوگوں کو دین کی بات کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن آپ 13 سال تک رہے ہیں مکہ مکرمہ میں, کتنے لوگ ایمان لے آئے آپ کے اوپر؟ ہاں مان لیجیے 200 رہے ہوں گے, 300 کچھ بھی رہے ہوں گے, بچے بوڑھے سب ملا کر کے. اس کی صحیح تعداد نہیں بھر ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم 500 تو نہیں پہنچے تھے. 13 سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہوتی ہے, اور وہ بھی دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آپ سے بہترین انداز استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اسلام قبول کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب قبول کیے ہیں؟ نبوت کے 6 سال کے بعد قبول کیے ہیں. 7ویں سال قبول کیے ہوں, 8ویں سال قبول کیے ہوں, 9ویں سال قبول, اللہ بہتر جانتا ہے. بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ نبوت کے 9ویں سال اسلام قبول کیے ہیں وہ. حالانکہ یہ بات تدا نہیں ہے, آپ نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہے, لیکن 6 کے بعد اسلام قبول کیا ہے. یعنی نبوت کے 6 سال گزر گئے تھے تب آپ اسلام قبول کیے. اور آپ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو 40 کی تعداد پوری ہو گئی. جب آپ اسلام قبول کیے ہیں تو 40 کی تعداد پوری ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تعداد اور زیادہ بھی تھی, لیکن صحیح تعداد کسی کو معلوم کیوں نہیں؟